آج وہ اسی جذبے کے ساتھ ہم سب اس حضرت کے بیان کو سنیں اور یہاں سے وہ پیغام لے کر کے جائیں جو آج اس اجلاس سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے عظیم دینی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، شہنشاہ خطابت، مفسر قرآن حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے اس وقت میں عاجزانہ و مخلصانہ اس شعر کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں۔ یہ بات الگ ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ہر میدان سے، ہر اسٹیج سے وہ نونہالوں کو خطاب کرتے آپ کو نظر آئیں گے اور یہ پیغام دے کر کے آج دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ خزاں کے رتبے گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کے سط پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سوائس ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہزار طاقت ہو، 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی ہو، ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میں حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست کرتا ہوں جو استاد حدیث ہے جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد کے، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ تعالی قال الصلاة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حضرات علماء اعظام، عزیز طلبہ، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج یہ آپ کے گاؤں کا دینی جلسہ ہے اور اس جلسے کے اندر آپ دینی باتیں سننے آئے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی اور نصیحت کرنے کا نام ہے۔ اس لیے بطور نصیحت آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر چلنے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتلا دیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے اندر بتلا دیا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کے احکامات کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہی اصلی مسلمان ہیں۔
میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے ساتھ حالات بہت تکلیف دہ اور مسلمانوں کی آزمائش کا دور پوری دنیا میں ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی آزمائش کا معاملہ رہا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے۔ صحابہ کرام بھی آزمائش کے دور سے گزرے، تابعین بھی آزمائش کے دور سے گزرے، پھر ہمارے ملک کے اندر انگریز حکومت آئی، اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے پریشانی کے حالات آئے۔ جیسے بھی حالات ہوں، حالات رکتے نہیں ہیں، ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے حالات تو اچھے نہیں ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کو کس قدر آزمائش ہوئی اور کوئی قصور نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی انہوں نے دعوت دی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ جب اس کی دعوت انہوں نے دی تو بادشاہ وقت کا سامنا کرنا پڑا، آزمائش زبردست آئی، اور اس طرح کی آزمائش آئی کہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسے نازک موقع پر انہوں نے کون سے کلمات پڑھے اور کن کلمات کا اہتمام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب آگ کے حوالے کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ انہوں نے یہ پڑھا، اللہ کو یاد کیا مصیبت کے وقت میں، حالات بگڑے ہوئے تھے، ناموافق حالات تھے، ایسے حالات میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کام بنانے والا ہے۔ آپ یاد رکھیے، اللہ کی طرف انہوں نے توجہ دی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ بادشاہ وقت حیران، سارے لوگ حیران، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم بچ گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور قرآن کریم کی یہ آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، ایک موقع پر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ کرام حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام ان کی سازش سے بچ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نقل کیا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج جو ہمارے حالات ہیں پوری دنیا کے اندر، ہم کو اور آپ کو چاہیے اللہ کے بتائے ہوئے اس قول اور اس ارشاد پر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ معمول بنائے پڑھنے کا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آزمائش آئی، سخت آزمائش آئی، اور آپ کو آزمائش کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔
اور 3 دن تک صحیح روایت یہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن اس آزمائش کے موقع پر، امتحان کے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کو یاد کیا۔ اے اللہ، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے تو پاک ہے، تجھ سے قصور نہیں ہو سکتا، میں تو بندہ ہوں، مجھ سے قصور ہوا، میں مجرم ہوں، میں ظالم ہوں، میں خطاوار ہوں، اے اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لیجئے۔ مصیبت سے بچانے والے اللہ آپ ہی ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بندہ انسان ہے، اور الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، اس لیے میری غلطی کو معاف فرمائیے۔ آپ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس پکار کو سنا اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات ملی۔ اور جو بھی مسلمان کبھی بھی پریشان حال ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مصیبت سے، وہ پریشانی سے نجات پائے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کے اس بتائے ہوئے نسخے کو اس وقت ہم اپنے معمولات میں لائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اے اللہ، ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے، ہم کو ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کو ڈھایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ایسے موقع پر ہم تو کمزور ہیں، لیکن تو بڑا طاقتور ہے، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، لیکن تیری ذات بہت بلند ہے اور ہر طرح سے پاک ہے۔ اے اللہ، ایسے ظالموں سے ہم کو نجات دے دے، اگر ان کی قسمت میں ایمان ہے تو ایمان سے نواز دے، ورنہ اللہ ایسے سازش کرنے والوں کو ناکام کر دے۔ ظاہر ہے اگر ہم رجوع کریں گے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے حضرت یونس کو نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دینے والے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، ہماری کمی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک تابعی آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بڑی کثرت سے مانگتے تھے؟ تو حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے، اور جب بھی آپ کو سوال کرنا ہوتا تھا اللہ سے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو بھلائی عطا فرما دنیا میں بھی، اور اللہ بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آپ یاد رکھیے دنیا کے اندر بھلائی بہت زیادہ ہے، اور جب بھی حسنہ پر پہنچے اور جس بھلائی کی ضرورت ہو آدمی اس کو مانگے۔ بیمار ہے، بیمار سے اچھا ہو جانا یہ انسان کے لیے بھلائی ہے، بیماری سے نجات مل جائے اور بیماری سے اس کو اچھائی مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ جب پہنچے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بیمار آدمی یہ نیت کر لے اے اللہ میں بیمار ہوں، اس سے مجھے نجات عطا فرما دیجیے۔ اولاد نافرمان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر پہنچے، آدمی یہ نیت کر لے اے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، یہ نافرمان ہیں، ان کو تو ہی فرما بردار بنا سکتا ہے اور دنیا میں میرے لیے ان کو بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بڑے ہو چکے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، والدین پریشان ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر پہنچے، یہ نیت کر لیں اے اللہ اچھا رشتہ مطلوب ہے، دیندار رشتہ مطلوب ہے، اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے رشتے کا انتظام فرما دے۔
اللہ سننے والا ہے، اور آخرت میں بھی ہنسنا چاہیے، اور آخرت کا ہنسنا اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا۔ آخرت کے اندر سب سے بڑی بھلائی یہ ہے اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اس کو اللہ نے نقد بیان کر دیا، وقنا عذاب النار۔ آخرت کی بھلائی کو اللہ نے نقد بیان کیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو بیان کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس ایسے صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نزدیک رہے ہیں، اور 10 سال تک مسلسل انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آپ کے وضو کرانے میں مدد کی ہے، ہر طرح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 دعائیں کی تھی۔ اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ 3 دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ حضرت انس کے حق میں دی تھی، اور تینوں دعائیں حضرت انس بیان کرتے ہیں 2 دعائیں تو میں نے دیکھ لی۔ مال میں اتنا برکت دی حضرت انس کے کہ اور صحابہ کرام کے باغات تھے، سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، اور حضرت انس کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، اور بچوں میں اس طرح سے برکت ہوئی، اولاد میں اس طرح سے برکت ہوئی کہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ آپ مجھے بتائیے اگر کوئی آدمی ہو اور اپنے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد سینکڑوں کی تعداد میں وہ دیکھے تو اس کا سینہ کس قدر چوڑا ہوگا۔ حضرت انس کے اولاد میں یہ برکت اللہ تعالیٰ نے دی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں یہ 2 دعائیں حضور کی قبول ہوتے ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور تیسری دعا کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں ایک صحابی بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیمار ہو گئے کہ بڑی کمزوری آ گئی ان کے اوپر۔ جیسے آپ دیکھیے پرندہ جو ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، جب بچے کی شکل میں پرندہ ہوتا ہے تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے گوشت کا معاملہ ان کے جسم سے ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا سانچہ اور ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی صحابی کی طبیعت خراب ہے تو آپ بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور ان کی عیادت کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے اپنی عادت شریفہ کے مطابق، ان کو دیکھا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھا کیا دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے، اور آخرت میں عذاب مجھے نہ دے، چاہے اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں سزا دے دے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو ناگواری ہوئی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے اور یہ ہمت ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو دنیا میں برداشت کر لو؟ تم دنیا میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے یہ دعا پڑھو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے چند دن یہ معمول بنایا، اور چند دنوں کے بعد میں ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ معلوم یہ ہوا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں آدمی بیمار ہو اور اس کو رقت کے ساتھ جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر پہنچے یہ نیت کر لے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہے، اگرچہ قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ہے اس موقع پر، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اللہم کا اضافہ فرمایا ہے، اس لیے آپ کو دونوں اختیار ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، اللہم ربنا پڑھیں یا صرف ربنا پڑھیں، دونوں اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اللہم ربنا انزل، وہ دوسری جگہ اللہم کے ساتھ ربنا ہے،
اس لیے اللہم ربنا قرآن میں بھی ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے، اس جگہ نہیں ہے. تو ہم کو اور آپ کو اختیار ہے، سب کو یہ دعا یاد ہے، سب لوگ یہ دعا مانگتے ہیں. تو جو بھی پریشانی ہو وہ پریشانی آپ سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا مانگیں، اللہ دعا قبول فرمائے گا. اس وقت ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے اور دیگر پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں. تو ہم کو چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار زیادہ سے زیادہ پڑھیں. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے اور اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہیں، سارے کلمات کا بے عینی ہی جواب دیتے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے ذہنوں میں تو بیٹھا ہوا ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے روکنے والی کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ، نیکیوں پر لگانے کی کسی کو طاقت نہیں ہے اللہ کے علاوہ. مؤذن تم تو پکار رہے ہو نماز کی طرف اور تم پکار رہے ہو کامیابی کی طرف، لیکن ہم اللہ کی مدد کے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں. یہ مناسبت ہے دونوں میں، اس لیے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہ آپ پکار رہے ہو لیکن اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پریشان ہیں. ایک بیٹا ہے، مالی حالت بہت ان کی دشوار ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو پریشانیاں ہیں، مالی پریشانی بھی ہے اور لڑکا جیل میں ہے، اس کی بھی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا جاؤ کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابی کہتے ہیں میں گیا اور بس پڑھنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ بیٹا جو جیل میں زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، ایک بارگی اس کی زنجیریں اس کے پیروں سے کھل گئیں اور اس کے بعد وہ آنے کی تیاری کرنے لگا. مشرکین غافل تھے. وہ نکلا، دیکھا سامنے اونٹنی ہے، اونٹنی کو اشارہ کیا، اس پر سوار ہوا، آگے بڑھا تو کھیتوں کے اندر چراگاہ کے اندر بہت سارے اونٹ تھے. اس اونٹنی کو دیکھ کر کے اونٹ اس کے پیچھے چل پڑے اور یہ اپنے گھر پہنچا. 100 اونٹ کی قطار اس کے اونٹنی کے پیچھے. دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی رسول نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیٹا سامنے موجود ہے. الحمدللہ ایک پریشانی دور ہوئی. پھر دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے، پریشان ہوئے. اس کے بعد حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور سے معلوم کیا، آپ نے فرمایا وہ اونٹ بھی تمہارے ہیں. مالی پریشانی بھی دور ہو گئی. دیکھو بیٹا جیل سے چھوٹا، یہ پریشانی دور، اور مالی جو پریشانی تھی وہ بھی دور. کیا ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ حضور کا بتلایا ہوا یہ نسخہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. مردوں کو بھی یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے. میرے بھائیوں، یہ چند وہ باتیں تھیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا. اس کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی، جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینی بھائی پریشان حال ہیں، کس طرح سے ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے عورتوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے. پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. کیا ہم کو کبھی یہ ایمانی غیرت آئی کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں؟ خصوصی طور پر ہمارا یہ حق ہوتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. میرے بھائیوں، اگر اب تک نہیں پڑھا ہے تو معمول بنائیے صلاۃ الحاجہ کی. اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر کے ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. نماز پڑھیں اور دعا کریں. ہماری نمازوں کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سہولت عطا فرمائے گا اور ان کو فتح نصیب فرمائے گا.
اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہ دعا سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب جس کا بار بار آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں، آسان حساب ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ سنو، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ کی نظر اعمال نامے پر پڑے اور سوال و جواب نہ ہو اور جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، یہ آسان حساب ہے۔ اور عائشہ سنو، جن سے بھی سوال جواب کیا جائے گا، جن سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے۔ اور آسان حساب کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی نظر اعمال نامے پر پڑے اور اللہ تبارک و تعالی درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک دیہاتی صحابی ہے، جاء رجل بدوی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیہاتی جو آدمی ہوتا ہے وہ بہت کھل کر کے بات معلوم کرتا ہے، اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے۔ دیہاتی آدمی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر یہ سوال کرتے ہیں، علمنی یا رسول اللہ خیرا، علمنی خیرا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بہتر کلمات مجھے سکھلا دیجئے، یکفینی، جو میرے نجات کے لیے کافی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ ایک کلمہ، الحمدللہ دوسرا کلمہ، لا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ، اللہ اکبر چوتھا کلمہ۔ کا چاروں کلمے پڑھو۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے شرک سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور یہ تصور کریں، اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ آج ہم اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، کل ہم قیامت کے دن سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے پاک کرے گا کہ یہ وہ بندہ اور بندی ہیں جو میرے پاکی کا اعلان ہر وقت کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو آج ان کو ضرورت ہے مجھے کہ میں ان کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ اللہ گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اگر قیامت کے دن اپنے گناہوں سے پاکی چاہتے ہیں تو کثرت سے پڑھا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہم حامد بنیں گے، اللہ کی تعریف کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہم کو بھی محمود قابل تعریف بنائے گا۔ جو لوگ قابل تعریف بننا چاہتے ہیں وہ اللہ کی حمد زیادہ سے زیادہ بیان کریں، اللہ کے لیے حامد بنیں گے، اللہ اس کے بدلے میں محمود بنائے گا، قابل تعریف بنائے گا۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی پڑھیں الحمدللہ، یہ تصور ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے، اگر موت کے وقت نصیب ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے آدمی۔ حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حدیث البطاقہ محدثین کی اصطلاح میں ایک حدیث ہے، آپ یہ جانیے ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے جو بول ہیں ان کو بھی تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو بھی اور ہمارے اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ یہ خود اللہ کا ارشاد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر برپا ہوگا اور تمام
تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک انسان کو ظاہر کیا جائے گا اور اس کے اعمال بد کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک رجسٹر جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ لمبا اور چوڑا ہوگا، اور اعمال بد کے کتنے رجسٹر ہوں گے؟ 99 رجسٹر ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا بندے سے کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے اعمال ہیں یا کسی اور کے ہیں؟ بندہ اقرار کرے گا اے میرے پروردگار یہ میرے اعمال ہیں، میرے فرشتوں نے کوئی کمی و زیادتی تو نہیں کی ہے کہ تم نے کوئی عمل نہ کیا ہو انہوں نے لکھ دیا ہو، یا کوئی عمل تم نے کیا ہو اور زیادہ میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا لا یا ربی، اے میرے پروردگار ایسا کچھ نہیں ہے، سارے میرے اعمال ہیں اور جتنے میں نے اعمال کیے تھے وہی لکھے ہوئے ہیں، نہ کم ہے نہ زائد ہے۔ سوال ہوگا کیا تمہارے پاس کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے تم نے یہ اعمال کیے؟ کہے گا لا یا ربی، اے میرے پروردگار میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اعمال تولے جائیں، یہ تو بیچارہ مجبور ہوگا، پریشان حال ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، آج انصاف کی ترازو قائم ہوگی، اور اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھا ہوگا، اور کاغذ کا ایک پرزہ اس کو تھمایا جائے گا۔ اسی لیے بطاقہ کے معنی کاغذ کا پرزہ ہی کہہ لیجئے، کاغذ کے ایک پرزے کو دیا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور 99 دفاتر وہ ایک پلڑے میں رکھو۔ بندہ سمجھے گا کیا مذاق ہو رہا ہے، کہاں 99 دفاتر اور کہاں یہ کاغذ کا پرزہ، دونوں کا کیا تقابل ہے؟ لیکن جب تولا جائے گا تو یہ پلڑا جھک جائے گا، وہ 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ اللہ کی ذات کے سامنے، اللہ کے نام کے سامنے کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے ہر چیز سے، اللہ کی بڑائی بار بار بیان کریں گے۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی بڑا بنائے گا، آخرت میں بھی بڑا بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنی بڑائی چاہتے ہو، اپنی پاکی چاہتے ہو تو کثرت سے پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابی کو یہ 4 کلمات سکھائے گئے، صحابی نے گنا 1 2 3 4، آگے بڑھ گئے، دیہاتی تھے، کچھ دور گئے اس کے بعد واپس آ گئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ مالی میرے لیے کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جب تو پڑھتا ہے سبحان اللہ فیقول لک ربک صدقتا، تو تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے تم نے سچ فرمایا، اے میرے بندے تم نے سچ فرمایا۔ اور جب تو کہتا ہے، جو پڑھتا ہے الحمدللہ فیقول لک ربک، تو تمہارا پروردگار تم سے کہتا صدقتا، اے میرے بندے تم نے سچ کہا۔ اور جب تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ فرماتا ہے فیقول لک ربک فیقول لک ربک، تمہارا پروردگار تم سے کہتا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، جب تو پڑھتا ہے تو پروردگار کی طرف سے یہی صدا آتی ہے صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد تو یہ دعا مانگ لے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ جب یہ تو دعا مانگے گا تو اللہ کہے گا قد فعلت، جا میں نے ایسا کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی۔ اس کے بعد تو یہ کہا اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، تو اللہ فرمائے گا قد فعلت، جا میں نے تمہارے اوپر رحم بھی کر دیا۔ اس کے بعد تو مانگ لے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ فرمائے گا جا قد فعلت، میں نے تمہارے لیے کر دیا۔ صحابی خوش ہو گئے، دیہاتی صحابی تھے، عد سبعا، انہوں نے 7 چیزیں شمار کی کہ اب تو 4 چیزیں اللہ کے لیے ہو گئی اور 3 چیزیں میرے لیے ہو گئی۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ آپ مجھے بتائیے جب یہ کلمہ آپ پڑھیں تو یہ دعا مانگ لیا کریں،
जब पढ़ लें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो आप ये दुआ मांग लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा दीजिए। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बतलाता चलूं, ऐसे मौके पर जब हम परेशानियों में हो, जितना हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। माएँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं। खुतबे में मैंने हदीस पढ़ी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ईमान के बाद आमाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक कौन है? तो आपने फरमाया सलातु लिवक्तिहा, नमाज अपने वक्त पर अदा कर लेना। ये दीनी जलसा है। अगर सवाल किया जाए कितने लोग नमाज पढ़ चुके हैं और कितने लोग जलसे के बाद पढ़ेंगे, तो अभी पता चल जाएगा, मालूम होगा कि मर्दों में भी आधे नहीं हैं और औरतों में भी आधी नहीं है। तो ये हमारा हाल है, जबकि ईमान के बाद सबसे बेहतरीन और सबसे महबूब अमल अल्लाह के नजदीक अपने नमाज को वक्त पर अदा कर लेना ये है। सहाबी कहते हैं चूंकि हुजूर की मजलिस थी, इसलिए मैंने मौका को गनीमत समझते हुए दूसरा सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतला दीजिए उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है? आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। आज वालिदैन का हक मारा जा रहा है। माएँ और बहनें, बेटियां सुन लें और बेटे भी सुन लें कि वालिदैन को सताना, वालिदैन को परेशान करना और उनको दुख पहुंचाना, याद रखो ये जहन्नमी अमल है। हदीस में फरमाया गया हुमा जन्नतु का वो नारू का, अगर वालिदैन को खुश रखोगे, उनकी इताअत करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया है, और अगर तुम उनको सताओगे, परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए वो जहन्नम का जरिया है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, वालिद की खुशी में अल्लाह की खुशी है, वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज बहुत सी बेटियां और बहुत से बेटे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और हद से ज्यादा उनका दिल दुखाते हैं। याद रखिए, अगर आप दुख पहुंचाएंगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। घर में माँ बाप की हस्ती है, वही आपके लिए पीर हैं, वही आपके लिए नमूना है। जब तक उनके जिस्म में ताकत है, हर मौके पर आपको फायदा पहुंचाना चाहते हैं और फायदा पहुंचाते हैं, और जब उनका जिस्म कमजोर हो जाता है तो औलाद की तरफ से क्या मसाइल पेश आते हैं हम और आप सब जानते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, एक नौजवान आते हैं और अपने वालिद की, बूढ़े वालिद की शिकायत करते हैं कि मेरे वालिद मेरी इजाजत के बगैर माल सर्फ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े आदमी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद ये पूछते हैं क्या बात है, ऐसी क्यों शिकायत आई? उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा था, कमजोर था, मैं जवान था, ताकतवर था, मैं कमाता था और अपना माल इसके ऊपर खर्च कर देता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। और आज मामला उल्टा हो गया है, ये ताकतवर हो गया है, मैं कमजोर हो गया हूं। आज ये माल कमाता है और इसका माल अगर मैं खर्च करता हूं तो उसे तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के बयान को सुन करके बेटे को मुखातब करके फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका, ऐ बेटे, ऐ जवान सुन, तुम भी और तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है। अगर बाप बिला इजाजत भी सर्फ कर देते हैं तो उनको यह हक हासिल है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं अपने माँ बाप को हरगिज न सताओ। और याद रखो बेटियों, तुम्हारा सबसे ज्यादा इस्लाम के अंदर जो महबूब अमल है वो तुम्हारा पर्दा है। अगर तुमने अपने पर्दे को बाकी रखा और अपने आप को वालिदैन के हवाले कर दिया, लड़कों को भी मैं मुखातब करके कहता हूं, अगर तुमने अपने आप को अपने वालिदैन के हवाले कर दिया तो वालिदैन हर मौके पर तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वालिदैन ही की जात अल्लाह के बाद है।
یاد رکھنا اس دنیا کے اندر جو ہر موقع پر اپنے اولاد کے لیے بھلائی ہی چاہتے ہیں، ان کے دل میں کوئی برا خیال آتا نہیں، اور ہر بیٹے اور بیٹی کو وہ آرام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنا پیر بھی انہی کو سمجھو، اپنے لیے نمونہ بھی انہی کو سمجھو، اور اپنے لیے جنت کا ذریعہ بھی سمجھو۔ ان کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یاد رکھو پھر تم کو کوئی سکھ دینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ فرما برداری کرنے والی اولاد وہ جہنم میں جا نہیں سکتی ہے، فرما برداری کرنے والی اولاد جہنم میں جا نہیں سکتی ہے، اور نافرمانی کرنے والی اولاد یہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے جو نافرمانی کرتی ہے۔ اس لیے اگر جنتی بننا ہے تو فرما برداری کرو۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ ابھی نماز بھی باقی ہے اور بہت ساری چیزیں کہنی تھی، لیکن وقت کا اور حالات کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بات کو میں بہت مختصر کرتے ہوئے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دیا تھا، وہ پیغام آج کے اس اجلاس میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے اور آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور آپ کو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل کرنے کے لیے وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فرشتے کا نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے پوری امت کو بڑے درد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرماتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، امتیو امتیو، میں تو جانے والا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ گھر میں کوئی مالک ہے تو اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے اور کمپنی کے اندر بہت سارے ملازمین ہیں تو ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مدرسے کے اندر کوئی ذمہ دار ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ گاؤں کا پردھان ہے تو گاؤں والوں کے ساتھ اس کا معاملہ حسن سلوک کا ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے یہ دو نصیحتیں فرمائی، اور پہلی نصیحت حقوق اللہ کے تعلق سے ہے اور دوسری نصیحت حقوق العباد کے تعلق سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے والد صاحب ہوں، ہماری والدہ صاحبہ ہوں، دادا صاحب ہوں، دادی صاحبہ ہوں، ان کا آخری وقت ہو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو، نواسوں اور نواسیوں کو جمع کر لیں اور یہ کہیں، اے پوتوں اور پوتیوں، اے بیٹوں اور بیٹیوں، میرا یہ آخری وقت ہے اور میں تم کو آخری یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتی ہوں اس کے بعد میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، میری اس بات پر عمل کر لینا۔ آپ مجھے بتائیے، ہماری یہ عادت ہے اماں ابا کی آخری بات کو اس کو ہم بہت عمل کرتے ہیں، اگر ناجائز بات ہے تب بھی ہیلا بنا کر اس کو جائز بناتے ہیں اور اس کے مطابق وہ بات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدنی و مکی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آخری وقت ہے اور آپ پوری امت کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، امتیوں امتیوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اور عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے حضور کی اس نصیحت پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے اور نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نماز کا حکم یہی ہے، بالغ ہو جانے کے بعد نماز کسی شخص سے معاف نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے تو شریعت کے کچھ
آزار ہیں ان آزار کی حالت میں مخصوص ایام ہیں، ان ایام میں تو وہ نماز نہ پڑھیں، ان کے لیے اس کے یہی حکم ہے اصلی کہ وہ نماز نہ پڑھیں، وہ پاک صاف ہو جائیں، پاک صاف ہونے کے بعد ان کی نماز کوئی قضا بھی نہ ہونے پائے، اور اگر بے احتیاطی ہوئی غسل کرنے میں کوئی نماز قضا ہوئی تو پھر اس کو وہ قضا بھی کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن جو بالغ ہیں چاہے مرد ہو عورت ہو بلا کسی عذر شرعی کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اس بات کو یاد رکھیے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایسے لوگ مرتد ہیں اور ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ نصوص بھی موجود ہیں۔ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلم کی حدیث ہے، آدمی کے ایمان اور اس کے کفر کے درمیان نماز حد فاصل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان نصوص کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا آدمی مرتد ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ امام مالک، امام شافعی علیہم الرحمہ، ان کو تو کافر اور مرتد تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں سزا یہ ہے کہ ان کو قتل ہی کیا جائے۔ کافر اور مرتد والا عمل کیا ہے، کفر نہیں کیا ہے، مرتد نہیں ہوا ہے، لیکن سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی لیے ان کے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو جو انہوں نے مسائل قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کے قرآن اور حدیث کا بڑا امام ہونے کے ناطے ہم ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایسا شخص مرتد اور کافر تو نہیں ہے، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جائے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جیل میں ڈالنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی اتنی پٹائی کی جائے، اتنی پٹائی کی جائے کہ اس کے بدن سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں۔ اب یہ حالت ہے کہ اس کو اتنا مارا جائے، اور اس پر بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو امام المسلمین کو، امیر المومنین کو یہ اختیار ہے کہ سیاست اور مصلحت کے طور پر قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو نتیجے کے اعتبار سے چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ماؤں سے بھی بہنوں سے بھی، کہ نماز کبھی ترک نہ کریں۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت بڑے عالم اور میرے ساتھی دوست حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم الاسلامیہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور دارالعلوم الاسلامیہ کا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر پورے ضلع پر سب کا بہت احسان ہے۔ مولانا احمد صاحب کے ابا کا بھی احسان ہے، ان کے دادا کا بھی پورے ضلع پر احسان ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے بھی ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جس طرح کا سکون کا ماحول آپ نے بنائے رکھا ہے، بنائے رکھیے، اور حضرت کی باتوں کو سن کر کے اور ان کی دعا پر جلسہ کا اختتام ہوگا تو دعا تک آپ شریک رہیے اور کچھ لے کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔